ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ہماری مہمان ہیں بیگم عابدہ حسین۔ ابھی یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح یہ شادی کے بندھن میں فخر امام صاحب کے ساتھ گئیں۔ اتنا لمبا سفر، آپ سیاست میں آپ دونوں کے درمیان فیصلے کا اختیار کس کو ہے کہ کس طرح الیکشن لڑنا ہے، کس سیٹ پہ کنٹیسٹ کرنا ہے، پھر وزارت کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس سیاسی جماعت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کرتی ہیں یا سید فخر امام کرتے ہیں؟ فخر امام اپنا فیصلہ کرتے ہیں، میں اپنا کرتی ہوں۔ بالکل بالکل مشاورت تو ہوتی ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اچھے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جہاں پہ قدریں مشترک ہوں۔ اگر آپ بلیو کریں کہ جمہوریت بہتر ہے، اگر آپ بلیو کریں کہ جمہوری عمل کا حصہ رہنے کے لیے دیانتداری لازم ہے، اگر آپ بلیو کریں کہ لکھ پڑھ جو ہے وہ اسکول کالج میں ختم نہیں ہو جاتی، ساری عمر انسان اپنے آپ کو پڑھنا بھی سکھاتا ہے اور لکھنا بھی سکھاتا ہے، یہ اگر آپ کے ویلیوز اور انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی ہو تو پھر لازماً آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت کریں گے۔ تو فخر امام کا کیونکہ ضلع الگ تھا، وہ پہلے ملتان اور پھر ملتان کی تحصیل خانیوال کا ضلع بن گیا، فیصلے اپنے اپنے، سیاست اپنی اپنی۔ آنٹی شادی پہ انکل نے آپ کو کیا گفٹ دیا؟ شادی پہ بیٹا انکل نے تو مجھے کچھ نہیں دیا، جو کچھ دیا مجھے انکل کی والدہ نے دیا۔ لیکن میں نے جب میری شادی ہوئی ہے نا، آپ کتنے سال کی تھی جب آپ کی شادی ہوئی؟ 23 سال کی تھی میں، تو میرے والد اور انکل کی کتنی ایج تھی؟ وہ 27 سال کے تھے۔ تو میری والدہ نے اور میرے والد نے بھی مجھے جو میری خواہشات تھیں وہ پوری کی، اور میری خالہ نے بھی، فخر کی والدہ نے۔ سو مجھے تو یہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ مجھے کس نے کیا دیا۔ اچھا، اس وقت انہوں نے کچھ نہیں دیا، یہ یاد ہے؟ مجھے یہ بالکل یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ فخر امام نے مجھے کتاب دی، اور پھر وہ گائے بگائے مجھے کتاب دے۔ پھر میں نے فخر سے کہا کہ بھئی میری برتھ ڈے پہ تو کم از کم مجھے کوئی تحفہ دو نا، جیسے شوہر بیویوں کو دیتے ہیں۔ تو وہ گیا بازار خود، اور وہ ایک یہی رنگ جو آپ نے پہنا نا، اس رنگ کا وہ لے آیا، جو اس کو رنگ اچھا لگا ہوگا تو اٹھا لایا۔ کیا لے کر رہے ہیں؟ سوٹ، ہاں۔ تو میری والدہ کی ایک بڑھیا سی تھی ملازمہ، تو میری والدہ نے اس کو بھی وہی سوٹ لے کے دیا تھا۔ سو میں بھی وہ پہنتی تھی، اور میری والدہ کی جو خدمت کرتی تھی وہ بھی پہنتی تھی۔ تو وہ لیکن مجھے یہ ابھی بھی یاد ہے کہ جب اس نے پہلے از خود جا کے بادر کیا کوئی چیز جا کے لینی، تو ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ہم بڑی ٹچی ہوتی ہیں۔ اگر اور میں فخر کو شروع سے کوئی کبھی کلون لے کے دے رہی ہوں تو کبھی ٹائی لے کے دے رہی ہوں، تو لیکن وہ مجھے ہمیشہ کتابیں دیتا رہا ہے، اور جب بھی میری برتھ ڈے ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فخر امام نے مجھے کتاب دی۔ اچھا یہ بتائیں کہ فخر امام صاحب اور آپ سیاست میں، آپ نے بتایا کہ فیصلہ اپنا اپنا، کبھی آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ کوکنگ کر کے کھلائی ہے، اور وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، میں بہت اس معاملے میں کمزور ہوں، تو یہ خواہش ہی نہیں پھر فخر امام صاحب کی کہ آپ کے ہاتھ سے نہیں، میں یہ ضرور میں نے کیا ہے ہمیشہ کہ جب بھی ہم نے اکٹھے ٹریول کیا ہے تو پھر میں فخر کو ناشتے کے ایگز اور یہ بنا دیتی ہوں۔ آنٹی آپ کھانے میں سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ سچ پوچھو تو میں کچھ نہیں بنا سکتی، میں بہت ہی اس ڈپارٹمنٹ میں کمزور ہوں۔ اس کی وجہ ہے
کہ مجھے کھانے کا شوق بھی ہے اور یہ بھی سمجھ ہے کہ کس طرح پکوایا جاتا ہے، لیکن میری کچھ پریویلیج اتنا رہا ہے کہ میں نے سپرویژن آپ ٹھیک کر لیتی ہیں کہ ہانڈی کس طرح پکانی ہے، اس میں کیا کیا مسالے ڈالنے ہیں، کس طرح اس کا ٹیسٹ بنانا ہے. لیکن اب پتہ ہے میں جو چیز کرنا چاہتی ہوں، اب میرے لائف کا لاسٹ فیز ہے نا، تو مجھے یہ فیلنگ ہے کہ بڑی فضول سی بات ہے. بچیاں مجھے پوچھتی ہیں کہ آنٹی آپ کیا کھانا پکاتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ میں نہیں. تو اب میں کھانا پکانا شروع کروں گی. اچھا اب سیکھیں گے؟ نہیں آتا مجھے ہے، یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا، لیکن کرنے کی بات ہے، وہ میں اب کروں گی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ سفر کیا، وہ قائد اعظم کے ساتھ ہی تھے، ان کی زندگی کا آپ کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ؟ دیکھیے بہت سے ہیں لیکن جو سب سے خوبصورت لمحہ تھا وہ تھا جب وہ مجھے وصیت کر رہے تھے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور مجھے بھی. تو انہوں نے مجھے شیکسپیئر کا انہوں نے کہا کہ میرا جو سب سے فیوریٹ شیکسپیئر کی کوٹیشن ہے وہ میں تمہیں بطور وصیت کر کے جا رہا ہوں. وہ ہے neither a borrower nor a lender be، نہ کسی سے قرض لو نہ کسی کو دو، and to thine own self be true، اور اپنے آپ سے کبھی دھوکہ نہ کرو. neither a borrower nor a lender be and to thine own self be true. So یہ انہوں نے کہا کہ میری تمہارے لیے وصیت ہے. اور پھر انہوں نے ایک لمحہ تھا ان کی بیماری کا کہ ان کو بہت درد ہوتا تھا اور وہ پین کلرز نہیں تھے لیتے، مجھے اور میری والد وہ پین کلر لیتے نہیں تھے. آپ ان کی وصیت پر آپ نے عمل کیا ہے؟ neither a borrower nor a lender be and to thine own self be true. ہاں میں نے کیا ہے. آپ کی والدہ بھی زندہ ہے؟ نہیں بیٹا، میری والدہ 28 سال میرے والد کے بعد زندہ رہی، لیکن میرے سے جدا ہو گئیں. آج 13.5 سال ہو گئے. تو میرے بہن بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. فخر امام ہے اور میرے 3 بچے ہیں. سغرا امام وہ تو سینٹ میں ہے، باقی 2 بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جانے والے ہیں. جی ام کلثوم بڑی بہادر ہے. آپ کی طرح بہادر ہے؟ میری طرح بہادر ہے. وہ لگتی نہیں ہے لیکن ہے. انہوں نے 14 سال محنت کی ہے ایک پاور پلانٹ لگانے پہ، اور 14 سال ہاں اس نے اپنی جوانی دے دی کہ. اور پاکستان میں آج جب کوئی پیسے انویسٹ نہیں کر رہا تو میری بیٹی نے جو اس کو ورثے میں ملا ہے وہ انویسٹ کیا ہے، اور اس نے پاور پلانٹ اپنا تقریباً اب اس کا تیار ہو گیا انشاءاللہ مہینے 2 میں جھنگ میں. اور کہاں ہو سکتا ہے؟ جی اور کہاں ہو سکتا ہے. تو وہ چھوٹا پلانٹ ہے 15 میگا واٹ. 4 حکومتوں نے اس پروجیکٹ کو کھنگالا ہے اور بہت سی انکوائریز اور یہ اور وہ، اور الحمدللہ. یہ کیا مطلب اپنے پیسے سے لگا رہی ہیں اور پھر کیا کھنگالا ہے اس میں؟ جی بس وہ اس ملک میں یہی تو ہوتا ہے کہ جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں ان کو کھنگالا جاتا ہے، جو بٹورا ہوا لگاتے ہیں ان کو کوئی کبھی کچھ نہیں کہتا. جو بٹورا ہوا پیسہ ہے وہ پھر آگے رشوتیں دیتے ہیں نا. اچھا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بیٹا جو ہے وہ وکیل ہے، اور وہ امریکہ میں اس نے اپنی لیگل ٹریننگ کی اور پھر وہاں ایک لاء فرم میں کام کیا، اور پھر پاکستان آ کے پاکستان کی ایک نیا ادارہ ہے کمپٹیشن کمیشن، اس میں کام کیا، اور اب وہ لمز میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں اسسٹنٹ پروفیسر فار لاء. آنٹی آپ نے اپنے بچوں کو پاکستان میں جاب کرنے کا کہا کہ یا انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں کرنا ہے؟ گڈ کویسچن. بیٹا جب فخر امام اور میں اور میری والدہ جب ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیج رہے تھے تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ وسائل جو آپ پہ خرچ ہو رہے ہیں یہ پاکستان کا رزق ہے، پاکستان کی سرزمین سے نکلا ہے، تو آپ نے پڑھ کے اور اس ملک میں آ کے کام کرنا ہے. یعنی آپ اپنی جیب سے انہیں
تعلیم کے لیے جیب سے تعلیم سرکاری خرچ میں نہیں نہیں لیکن آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کا دیکھیں نا جو ہمارا رزق ہے زمین سے نکلے یا کسی ادارے جس میں ہم نے انویسٹ کیا ہے اس سے نکلے، وہ رزق تو پاکستان کا ہے نا. تو ہم نے اپنے بچوں پہ بہت خرچ کیا، مہنگے اداروں میں وہ پڑھے، اور تینوں کو ایک ہی ہدایت تھی کہ آپ نے واپس آ کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور الحمدللہ وہ تینوں پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا بیگم صاحب، لاسٹ کوسچن، آپ کی پیدائش اور پاکستان کی پیدائش اکٹھے ہوئی، 1 سال کا فرق تھا. پھر آپ نے تحریک پاکستان کے بانیان کو بھی دیکھا، آپ ان سے ملی، اتنا لمبا سفر، اور آج پاکستان کا کیا حال ہے؟ آپ پاکستان کی قوم کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ پاکستان میں کس طرح حالات بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ حوصلہ بلند رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کیا تھا بیٹا شعر؟ حوصلہ بلند سخن نگاہ بلند دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو حوصلہ بلند رکھنا ہے. دوسری بات جو میں کہوں گی وہ یہ کہ بچے پیدا کم کرنے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں آبادی کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے. اور تیسری بات جو میں نے کہنی ہے وہ یہ کہ محنت سے گریز نہیں کرنا، مرد و زن دونوں کو کام کرنا ہے پاکستان کے لیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک کمائے اور 10 کھائیں. پاکستان کو ضرورت ہے کہ جو پاکستانی ہے وہ کمائے اور خود کفیل بنے. اور اگر ہم ایک دوسرے پہ اپنا بوجھ نہیں ڈالیں گے تو ہم دوسری قومیں جاپان کی طرح ہو جائیں گے، چین کی طرح ہو جائیں گے، اگر ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. بہت شکریہ بیگم عابدہ حسین صاحبہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اور جس طرح سچے انداز میں بیگم صاحبہ نے اپنی باتیں کی. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بچپن میں تھے، گھر میں انگریزی بولتے تھے، ٹر کر کے باتیں کرتے تھے. انہوں نے سیدھا سا بتایا جب میں 6 سال کی عمر میں اسکول گئی تو اپنی مادری زبان میں بات کرتی تھی، پنجابی میں بات کرتی تھی، انگلش میڈیم اسکول میں ہونے کے باوجود. اور پھر انہوں نے اپنی بچپن سے لے کر لڑکپن، پھر جوانی، پھر شادی، اور پھر سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے. شکوے نہ کریں، اپنا راستہ بنائیں. آپ بھی محنت کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے حمدان بٹ، روگانہ بٹ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.